میرا نام ندیم محمد اتاری ہے۔ میں ہند کے شہر آگرہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ یا مرشدی، میرا سوال یہ ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نعتیہ دیوان کے بیان پاک کا یہ کلام، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ باپا، اس کلام کے اس شعر، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ باپا، اس کلام کے اس شعر کا مفہوم سمجھا دیجئے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا کے کھلا کے۔ چلے آپ کے علمیہ نے جو لکھا ہے وہی پڑھ دیتا ہوں میں۔ چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ ایک کھلا کھلا میں کنفیوز ہوا میں، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اب یہ بڑوں کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا، حجت الاسلام امام حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہما۔ تو چہرہ چاند جیسا یہ دیا نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ چاند جیسے چہرے پر گیسو مشک فام دو، یعنی دو گیسو زلفوں کی لڑیاں، مشک فام میں نے مشک کی خوشبوئیں لٹاتی ہوئی یہ چہرے پر آئی ہوئی ہیں۔ تو ان کے درمیان جو یہ نورانی چہرہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ زلفیں کالی ہیں، تو ان کو یعنی کہ یہ مشک فام، یعنی کہ مشک کالے رنگ کا ہوتا ہے، یہ بہت سب کو نہیں پتہ ہوگا، مشک کالا ہوتا ہے، تو شاید یہ مشک فام سے مراد کالی زلفیں ہیں کہ دو گیسو ایسے رکھے ہوئے ہیں چاند سے چہرے پر کہ دن کا سما پیش کر رہے ہیں۔ مگر دن ہے کھلا ہوا یا دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، یعنی یہ جو چہرہ کھلا ہوا ہے نا، یہ تو سحر یعنی صبح کا اجالا نور، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ دونوں اس سے مراد یہ شام کہ یہ کالے رنگ کے شام یعنی رات جب آتی ہے تو اندھیرا چھاتا ہے نا، تو اس طرح کا کچھ لگتا ہے کہ انہوں نے مفہوم لیا ہو، خدا بہتر جانے، زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ یہ اس میں ہے نا اپنے شاید تذکرہ امام احمد رضا میں اس شعر اعلیٰ حضرت کے اس حکایت کے تحت لکھا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت جب سوتے تھے تو انگلیوں کو اس طرح رکھتے تھے، اجر آپ پڑھیں اس کو اس طرح، یہ الف ہے نا اور یہ ہا، یہ بن گیا اللہ، تو یہ لفظ اللہ بناتے تھے انگلیوں سے، اور اب کے جو پیر مبارک تھے پھیلا کر کبھی نہ سوتے، جس طرح ہم لمبی ٹانگیں کر لیتے نا، تو اعلیٰ حضرت سکیڑ کے رکھتے، پھیلاتے نہیں تھے، بلکہ سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر اللہ کا نام بنا کر اس کا سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے، اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ اسی کو ان کے شہزادے نے اس شعر میں نظم کیا ہے، اسی کو نظم کیا ہے، شعر میں موضوع کیا ہے۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ یعنی غلامی کی مہر، سیل، مہر لگاتے ہیں، سیل، اسٹیمپ،
یعنی یہ دیکھو جیتی جاگتی مہر ہے غلامی کی، یہ غلامی مصطفیٰ کی کہ دو نام لکھے ہوئے، اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب کا. اور اس کو ان کے شہزادے دوسرے جو شہزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے دل کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، دوپارہ میں نے دو ٹکڑے، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا، ایک پر محمد لکھا ہوگا جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو خدا ایک پر ہو، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. تو یہ اہل اللہ کے اشعار ہیں اور ان کی شانیں ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی اللہ اور رسول کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے، جم ہو جائے، ایک دم جم جائے، مضبوط ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں. مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہے نام دو. مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہے نام دو. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.